یا رسول اللہ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت والدین۔ اپنے نگاہوں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ سیدی سرکار حضور سید عالم میاں صاحب قبلہ مطلوب صلی اللہ علیہ اپنے آن بان کے ساتھ ممبر رسول پاک پر تشریف فرما گئے۔ جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ممبر شریف پر جلوہ فراز جملہ علماء ذوی الاحتشام، شعراء کرام اور صاحب خانہ، محترم سامعین و حاضرین اور خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ آج کی اس محفل میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت اسماعیل شاہ قدس سرہ العزیز کے عرس کی تقریب میں پچھلے سال میں حاضر ہوا تھا، اور اس مرتبہ ان کے پوتے کے گھر پر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ جناب محترم جمال صاحب قبلہ سیدہ مجدہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے مجد و شرف میں، ان کی عمر میں، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ کہ انہوں نے بڑی بہت سچی لگن کے ساتھ اور عشق رسول کے ساتھ آج کا یہ پروگرام منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ایک انسان کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ بے شک بے شک۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے سبحان اللہ، جلنے سے چھٹے سستے،
جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کامیابیوں کی منزلوں سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ عشق اگر سچا ہو، محبت سچی ہو، تو انسان کے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں۔ لیکن عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے کچھ باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عشق ہے کیا، عشق کہتے کسے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں، جو کہ ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی جو مجھے عنوان دیا گیا ہے اس پر آ جاتا ہوں۔ یہ ذہن میں ہے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ ان کے نام سے جلسہ کیا جائے، جھنڈے لگائے جائیں، محفل منعقد کی جائے، اور یہ سارے کام اہل سنت والجماعت کے معمولات میں سے ہیں۔ میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا، معذرت۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الطیب، پہلی چیز ہے خوشبو، یاد رہے گی انشاءاللہ، یہ حضور کو پسند ہے۔ جی حضور نے فرمایا الطیب، خوشبو مجھے پسند ہے۔ دوسری چیز ہے والنساء، اور منکوحہ عورتیں جو میرے نکاح میں ہیں بے شک۔ وہ مجھے پسند ہے۔ اور تیسری بات فرمائی جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز جس کی ٹھنڈک میری آنکھوں میں رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تین چیزیں حضور کو پسند ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، تو اس کی پسند ناپسند کا خیال کرتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس کی پسند کا، اس کی ناپسند کا وہ خیال کرے گا۔ وہ یہ سوچے گا کہ میرے محبوب کو کیا چیزیں پسند ہیں جس سے وہ خوش ہوں گے۔ تو یہ تین چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ اگر آپ اس تناظر میں اس چیز کو دیکھیں تو یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ بے شک۔ یعنی کہ نماز پہلی چیز لے لیں، اگر نماز چھوڑ کر کوئی عشق رسول کا دعویٰ کرے تو عشق میں سچا نہیں ہے۔ بے شک۔ اگر وہ حضور سے عشق کرتا ہے تو اسے 5 وقتہ نمازی ہونا چاہیے، بے شک بے شک بے شک۔ اسے 5 وقت کے سجدوں کا عادی ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ نمازوں کو چھوڑ کر کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن نماز سے ان کا تعلق دور دور تک نہیں ہے۔ کچھ تو ایسے جنہوں نے خود ساختہ جو ہے وہ عشق کو اپنا پیرایا بنا لیا ہے، تو یہ عشق رسول نہیں ہے۔ یہ آواز کھینچ رہا ہے، اگر تھوڑے سے صحیح کر دے، آواز نہ کھینچے، باقی ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھی اللہ اور محمد اللهم صل وسلم نحن وبعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تھوڑا سا اس کا جو بیس ہے نا ساؤنڈ کا وہ ہلکا سا بڑھا دیجیے، بیس شاید بڑھ جائے، اور ہاں یہ شاید صحیح ہو جائے گا۔ اور درود شریف پڑھی اللہ اور محمد اللهم صل وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ عشق نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ حضور جس چیز سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس سے وہ بھی محبت کرے۔ بے شک۔ حضور کی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کس چیز سے، کس چیز سے حضور محبت فرماتے ہیں؟ آپ غور کریں، میرے اللہ سبحانہ و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حضور سب سے زیادہ جس چیز سے محبت فرماتے ہیں وہ کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ وہ ہے دین، اسلام۔ اللہ اکبر، جس کی محبت میں میرا نبی کبھی طائف کے بازاروں میں کھڑا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ دیر بولنا بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر، ہاں 1 گھنٹہ بول لوں گا انشاءاللہ ایسے، اگر آپ سنتے رہیں گے تو میں تو کبھی وہ دین کی محبت میں طائف کے بازار میں کھڑے ہیں،
کبھی ان کی نالین دین کی محبت میں خون سے بھری ہوئی ہے، کبھی اللہ اکبر کبیرہ ان کے دندان مبارک کے کنگورے شہید ہو رہے ہیں۔ دین کی محبت میں اپنے نبی کی زندگی دیکھو، کبھی پیٹ پر پتھر ہیں، کبھی وہ خندق کھود رہے ہیں، کبھی وہ عکاس کے میلے میں کھڑے ہیں، کبھی وہ کسی منڈی میں کھڑے ہو کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دین کی محبت میں کبھی ان کے اوپر بوجھڑی ڈالی جا رہی ہے، کبھی راہوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، لیکن دین اتنا قیمتی ہے، دین اتنا عزیز ہے، دین اتنی اہمیتوں کا حامل ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ کائنات کی سب سے معزز اور سب سے معتبر اور سب سے قیمتی شخصیت بھی اس دین کے لیے خود کو کہاں کہاں کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو عشق کا دعویٰ کرے وہ دین سے محبت کرے، بے شک بے شک، اس کی محبت دین سے ہونی چاہیے، وہ دین سے محبت کرے۔ اگر اس کی وجہ سے دین کا چہرہ خراب ہو، اگر اس کی وجہ سے دین پر کوئی بال آئے، اس کی وجہ سے دین پر کوئی حرف آئے، تو پھر وہ اپنے عشق میں سچا نہیں ہے، بے شک، اس کا عشق سچا نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو ہم عشق کے تناظر میں اگر دیکھنا چاہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جب جنگ بدر کا اعلان فرمایا میرے آقا نے، آپ سن رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، جب میرے آقا نے اعلان فرمایا نا بدر کا کہ آؤ بدر کی طرف چلیں، تو حضور نے سب کو حکم دیا کہ سب آؤ، سبھی آئے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں آ کر کہا کہ میں، حضور نے جنگ کے لیے بلایا ہے، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ان کے بیٹے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ابا آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہیں، آپ نہیں جائیں گے میں جاؤں گا، آپ نہیں جائیں گے میں جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تیرا باپ ہوں، اور یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ اتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، جنگ میں جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا نہیں ابا، وہاں صرف جان نہیں دینی ہے بلکہ اسلام کا پرچم بھی سر بلند کرنا ہے، اس لیے میں جوان ہوں، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، اور اگر اللہ نے یہ اعزاز میرے حصے میں لکھ دیا تو اس کا سہرا آپ کے سر بھی بندھے گا، اس لیے میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ ان کے ابا کہتے نہیں، اور وہ آپس میں اتنا ٹکرائے کہ پڑوسی بھی جمع ہو گئے، ولیمے میں نہیں جانا تھا، کسی شادی میں نہیں جانا تھا، جنگ میں جانا تھا، اسلام کا پہلا غزوہ، اس میں جانے کے لیے وہ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو حضور نے فرمایا کہ اگر دونوں جانے کے مشتاق ہیں تو قرعہ ڈالا جائے، پرچی ڈالی جائے، جس کے نام کی پرچی نکل جائے وہ بدر میں آئے۔ جی، تو قرعہ ڈالا گیا، پرچی ڈالی گئی، اور جب پرچی ڈالی گئی تو ان کے بیٹے کا نام نکل آیا۔ وہ اپنے گھر میں آنگن میں خوشیوں سے اچھلنے لگے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے قبول فرما لیا، مجھے قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے ابا گھر کے ایک کونے میں آنسو بہاتے ہوئے روتے ہیں کہ یا اللہ کاش یہ خوش نصیبی میرے حصے میں آئی ہوتی، سبحان اللہ، کاش یہ سرفرازی میرے حصے میں آئی ہوتی۔ آپ ایک چھوٹے سے گاؤں میں یہاں رہتے ہیں یا جہاں کہیں سے بھی آئے، آپ کی توجہ اس بات پر ہونی چاہیے، دین کتنا اہم ہے، کتنا خاص ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے کہ بیٹا کہتا ہے میں جاؤں گا، باپ کہتا ہے نہیں میں جاؤں گا۔ کسی ولیمے کی دعوت نہیں ہے، کسی کھانا کھانے نہیں جانا، بلکہ جان دینے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ان کے ابا نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ابا فرمائیں۔ کہنے لگے کیا تم مجھ سے پرچی بدل نہیں سکتا؟ پرچی بدل کہ میں جنگ میں چلا جاؤں؟
اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ابا اگر آپ جنت بدلنے کو کہتے تو میں بدل لیتا, لیکن یہ حضور کے قدموں میں جان دینے کی سعادت ہے, میں اسے نہیں چھوڑ سکتا, میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیے عشق رسول ہے, اسی کو عشق کہتے ہیں. دین کی اہمیت نظر میں جب تک نہیں ہوگی عشق رسول کا دعویٰ سچا نہیں ہوگا. جب تک دین کی قدر و قیمت نظر میں نہیں ہوگی عشق رسول کا دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا. اس لیے دین کی اہمیت کو پہچانو. پھر وہ جنگ میں نکلے اور جنگ میں گئے. آپ جانتے ہیں جنگ بدر میں مسلمانوں کو وہ سرفرازی اللہ نے عطا فرمائی, وہ سربلندی عطا فرمائی, اللہ نے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ پورے عرب کے اندر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی. 1000 کفار جو لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے, تیر و خنجر کے ساتھ آئے, تلواروں کے ساتھ آئے, اونٹوں کے ساتھ آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 کو ان 1000 پر فتح عظیم عطا فرمائی. اور یہ فتح بھی عشق رسول کی بنیاد پر تھی. وہ اپنے عشق کے معاملے میں اتنے سچے تھے, ان کے دل میں عشق رسول اس قدر رچ اور بس گیا تھا کہ انہیں کسی بات کی پرواہ نہ تھی. جب وہ جنگ میں نکلنے لگے صحابہ 313 کی تعداد تھی, تو یہودیوں نے انہیں روک کر پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ہم جنگ میں جا رہے ہیں. کہا تمہیں پتہ ہے جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ کہا جنگ میں لڑائیاں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی جانیں جاتی ہیں. کہا جنگ لڑنے کے لیے کچھ آلات حرب و ضرب بھی ہونے چاہیے, کوئی تلوار بھی ہونی چاہیے, کوئی خنجر بھی ہونا چاہیے. تمہارے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں ہے, تو تم کس چیز سے جنگ کرو گے, کیسے جنگ کرو گے؟ 2 تلواریں ہیں ان 313 لوگوں کے پاس. آپ مجھے بتائیے یہ 7 تلواریں, 2 گھوڑے ہیں, وہ بھی تلواریں سلامت نہیں ہیں, ٹوٹی ہوئی ہیں, اور انہی کے ساتھ وہ حضور کی مائیت میں پیچھے پیچھے نکل گئے. سر پر ٹوپیاں بھی پھٹی ہوئی ہیں, پیروں میں چپلیں بھی نہیں ہیں, چڑھنے کے لیے سواری بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے کھانا بھی میسر نہیں ہے. پتہ ہے بدر کے میدان کے اندر کھجوریں بھی میسر نہ تھیں. جن کھجور کی گٹھلیوں کو چوس کر صحابہ افطار کرتے تھے, اسی گٹھلیوں کو چوس کر سحری کرتے تھے. یہ ان کی کیفیت تھی. لیکن وہ حضور کی مائیت میں نکلے تو کسی عاشق نے مچل کر پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جنگ تو تیر اور تلوار سے لڑی جاتی ہے, ہمارے پاس تو کوئی تیر نہیں, ہمارے پاس تو کوئی تلوار نہیں, یا رسول اللہ ہم کیسے جنگ لڑیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم کھجور کی ٹہنیاں توڑ لو. اور کھجور کی ٹہنیاں صرف کھجور کی ٹہنیاں نہ رہی, بلکہ اللہ اکبر میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا تم کھجور کی ٹہنیاں توڑ لو, جو کام کفار کی تلواریں کریں گی وہ کام تمہارے لیے کھجور کی ٹہنیاں کریں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ توڑا اور اسے لہرایا تو وہ تلوار بن گئی. پتہ چلا کہ اگر عشق سچا ہو تو پھر اللہ اکبر آلات حرب و ضرب نہیں دیکھے جاتے, اگر عشق سچا ہو تو پھر ماحول اور پس منظر اور معاشرہ نہیں دیکھا جاتا, اگر عشق سچا ہو تو پھر ماحول کی فکر نہیں کی جاتی, بلکہ اگر عشق سچا ہو تو پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سامنے چاہے سمندروں کی لہریں ہو, چاہے پہاڑوں کی چٹانیں ہو, اللہ اکبر اگر عشق سچا ہو تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں تماشائے لبے بام ابھی. عقل تو جو ہے وہ اس کو تنقید سے فرصت نہیں ہے, اور عشق کو اللہ اکبر عشق پھر ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن عید میلاد النبی, حضور سید عادل میاں رائے رضوی. عشق ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا, عشق یہ نہیں دیکھتا, عشق تو یہ دیکھتا ہے کہ محبوب کی رضا کس میں ہے, عشق یہ دیکھتا ہے محبوب کی خوشی کس میں ہے. اور میں تم کو متوجہ کر کے آج کے اس پروگرام میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تقریریں بہت سنی ہیں, آپ نے جلسے بھی بہت سنے ہوں گے, علماء کو بھی بہت سنا ہوگا, لیکن ایک دن رات کی تنہائی میں بیٹھ کر تنہائی میں سوچ لو کہ یا رسول اللہ جو کچھ ہمیں ملا ہے آپ ہی کے صدقے میں ملا. ظاہر ہے زندگی حضور کے صدقے میں ملی, کائنات حضور کے صدقے میں بنی, ہم آئے ہیں حضور کے صدقے میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رضا کس میں ہے, آپ کس چیز میں خوش ہیں, آپ کیسے خوش ہیں, آپ کی رضا کیا ہے؟ یہ ایک مرتبہ سوچ لو. اور اگر جس نے اس بات پر غور کر لیا
کہ حضور کی رضا کس بات میں ہے، تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر وہ عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے قدم کبھی گناہوں کی طرف نہیں اٹھ بے شک بے شک بے شک نہیں اٹھ سکتے۔ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، بہت بڑا نام ہے ان کا، اللہ اکبر۔ وہ غزل پڑھتے تھے اور غزل لکھتے تھے، غزلیات کے شاعر تھے وہ۔ انشاءاللہ درود پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وعباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وہ غزل لکھا کرتے تھے، لیکن وہ میخار تھے، شراب پیتے تھے، شراب پیتے تھے۔ ان کو اجمیر شریف سے ایک نعتیہ مشاعرے کی دعوت آ گئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ جلسے میں آئیے، ابھی تک آپ فلموں میں گانا لکھتے ہیں، اب آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کر حضور کی نعت پڑھیے۔ دعوت آ گئی تو وہ کانپ گئے، سوچنے لگے، حیران ہو گئے کہ اللہ اکبر، میں کیسے حضور کی نعت لکھوں گا؟ جس منہ سے شراب پیتا ہوں اس منہ سے حضور کی نعت کیسے لکھوں گا؟ جس منہ سے میں جو ہے وہ شراب پیتا ہوں میں اس سے حضور کی نعت کیسے پڑھوں گا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا، بہت سمجھایا، تو وہ تیار ہوئے، بہت بڑے شاعر ہیں، تیار ہوئے اور تیار ہو کر غسل کیا، اچھا لباس پہنا اور پھر نعت لکھنے بیٹھے۔ ایک نعت انہوں نے لکھی، کسی طرح ایک نعت لکھی، اور نعت لکھنے کے بعد اجمیر شریف گئے۔ اجمیر شریف میں مشاعرہ تھا، جب وہ گئے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ فلاں شاعر جو ہے وہ آج آئے ہوئے ہیں نعت پڑھنے کے لیے، تو لوگوں میں غصہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو شراب پینے والا شاعر ہے، یہ کیسے حضور کی نعت پڑھے گا؟ یہ تو اللہ اکبر فلموں میں گانا لکھنے والا شاعر ہے، یہ کیسے حضور کی نعت پڑھے گا؟ اور یہ بھی قابل توجہ بات ہے، یہ بھی خاص بات ہے۔ آپ جس سے اپنے محبوب کا ذکر سن رہے ہو یہ بھی تو سوچو کہ تمہارا محبوب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ جس سے تقریر سن رہے ہو، جس سے نعت سن رہے ہو، یہ خیال تو ہونا چاہیے نا کہ اس کا کردار کیا ہے، اس کا طریقہ عمل کیا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں میں یہ اہمیت اور یہ احساس اس وقت باقی تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے نعت پڑھیں گے؟ بہرحال ان کا اناؤنسمنٹ ہوا، وہ اسٹیج پر آئے تو لوگوں نے ہوٹنگ شروع کر دی کہ ہم اس کی زبان سے حضور کی نعت نہیں سنیں گے۔ لیکن وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن جو میں لکھ کر لایا ہوں اگر آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے، میں حضور کی نعت لکھ کر لایا ہوں۔ اور وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے وہ مشہور زمانہ کلام ہے ان کا، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ انہوں نے یہ کلام پڑھا اجمیر شریف میں، اور پتہ ہے وہاں سے لوٹ کر آئے، میخوار تھے، شراب پینے والے، لیکن حضور کی ایک نعت پڑھی، ایک نعت پڑھی اپنی زندگی میں، اللہ اکبر، ایک نعت پڑھی تھی۔ ان کے سامنے جب شراب کی باٹل لائی گئی تو ان کی آنکھوں سے اشکوں کی قطار لگ گئی، اور انہوں نے وہ بوتل اتار کر توڑ دی اور کہا کہ جو زبان حضور کی نعت پڑھتی ہے وہ شراب کیسے پی سکتی ہے؟ جو زبان جو نعت پڑھتی ہے وہ شراب کیسے پیے گی؟ اللہ اکبر، عشق انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے، عشق رسول وہ ہے جو انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے، گناہوں کی طرف نہیں جانے دیتا۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی، بہت بڑا نام ہے شعراء کے اندر، میرے امام کہتے ہیں ساری دنیا جس کا کلام سنتی ہے اسے سیدی شاہ محمد رضا خان کہا جاتا ہے، فاضل بریلوی کہا جاتا ہے نا، ہے سخنور بہت یوں تو اس دور میں، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے۔ تو وہ فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ میں اگر کسی کا کلام سننا پسند کرتا ہوں تو وہ دو لوگ ہیں۔ کون کون؟ فرماتے ہیں ایک میرے چھوٹے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی، اور ایک علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی۔ ان دو لوگوں کا شعر میں سننا چاہتا ہوں۔ میرے امام کہتے ہیں علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی کو انگریزوں نے پکڑا، فریڈم فائٹر ہے، اللہ ان کو پکڑا اور پکڑ کر
انہیں پھانسی کے لیے پھانسی کے تختے کے سامنے کھڑا کر دیا. آپ کو حضور کا دیدار نصیب ہوا, حالت بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہوا. علامہ کفایت علی کافی رونے لگے اور رو کر کہا یا رسول اللہ بہت دیر کر دی میں نے بہت دیر کر دی. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ گرم استری چلوانے سے بندوں کو دیدار نصیب کرتے ہیں تو میں بہت پہلے استری چلوا چکا ہوں, بہت پہلے استری چلوا لیتا. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مصری, مجھے نہیں پتا مجمع کتنا متحمل ہے لیکن بات عشق کی آئی ہے اس لیے بات تھوڑی ہارڈ ہوگی. اللہ کرے کہ آپ کو اس کی فہم اللہ عطا فرمائے اور مجھے بھی عمل کا جذبہ عطا فرمائے. حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مصری لکھتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ حضور کو عالم بیداری میں دیکھا, ایک مرتبہ عالم بیداری میں دیکھا, وہ 2999 درجے ولایت کے اسی لمحہ کے کر لیتا. ایک مرتبہ. اور جس نے خواب میں دیکھا, بلکہ حضور نے خود فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا, من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی. حضور فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے شیطان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ خواب میں بھی آ کر میری طرح ہونے کا دعویٰ کرے. حضور فرماتے فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی, شیطان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ خواب میں آ کر بھی میری طرح ہونے کا دعویٰ کرے. جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو میں بہت حیران ہوتا ہوں, یا اللہ شیطان کو بھی پتہ ہے کہ حضور کی طرح ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. یہ کون سی پرجاتی کے لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر حضور کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا. میں نہیں کہتا, یہ تو قرآن پکار کے کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. قرآن پکار کر کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. قرآن پکار کر کہتا ہے اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر. قرآن کہتا ہے کہ حضور کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کون ہے یا رسول اللہ آپ کی طرح, کون ہے حسین و جمیل آپ کی طرح. یاد رکھنا مسلمانوں, یہ اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے. جو نبی ہمیں عطا فرمایا وہ صرف ہمارا نبی نہیں ہے بلکہ وہ ساری امتوں کا نبی ہے, سارے نبیوں کا نبی ہے. وہ امام الانبیاء, ان کی طرح کوئی نہیں. اور یہ میں نہیں کہتا, حضور نے خود فرمایا, میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا. نسائی شریف ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے, توجہ ہے, سنیں گے آپ. صحابہ کرام مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں, میرے آقا تشریف لائے تو صحابہ ذکر کر رہے تھے. کسی صحابی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کیا شان ہے, کیا شان ہے ان کی. تھوڑا سا آواز اور بڑھا. کیا شان ہے کہ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ سارے انسانوں کے باپ ہیں. کیا شان ہے, بولے صحیح ہے کہ نہیں. جی جی. تو کسی نے کہا بالکل تم نے صحیح کہا. پھر کسی صحابی نے کہا کہ شان تو حضرت ابراہیم کی بھی عجب ہے کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں. اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا. حضور کا مرتبہ بیان کر رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا. کہتے ہیں حضرت ابراہیم کی شان بھی عجب ہے, اللہ نے انہیں خلیل بنایا. اور کیا عشق اللہ نے انہیں عطا فرمایا کہ آتش نمرود کو دیکھ کر حضرت جبریل سے کہتے جبریل مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے, جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کہاں ہے, وہی مدد کرنے والا, وہی مدد کرنے والا. لیکن عاشقوں کا امتحان بھی زبردست ہوتا ہے. اللہ اکبر, امتحان کتنا زبردست ہے. جان سے پیارا بیٹا, اتنا عزیز, کہا گیا اسے وادی خیر سی زرا میں چھوڑ دو, اور چھوڑ کر آ گئے. اور جس وقت وہ جوانی کی منزلیں طے کرنے لگا تو حکم ہوتا ہے کہ اس کی گردن پر چھری رکھ دو. لیکن عاشق کبھی بھی اپنے امتحان میں فیل نہیں ہوتا, عاشق فیل نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دی. تاریخ پڑھو, کتب پڑھو, تفسیر پڑھو. چھری رکھ کر اسے چلائی, اور جب چلائی
تم میں سے بدل دیا گیا، لیکن قربان تو اپنے بیٹے کو ہی کیا تھا۔ بے شک بے شک اب کہتے کیا شان ہے، کیا شان ہے حضرت ابراہیم کی۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے کہا بے شک ان کی شان ایسے ہی ہے۔ تیسرے کسی نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ فرعون کے دربار میں اللہ کا نبی بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پیغام حق بلند کر رہا ہے۔ اس کا عصا اللہ نے اسے وہ منزل اور وہ منصب دیا ہے، وہ زمین پر ڈال دے تو اژدہوں کو نگل جائے۔ پھر کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کیا شان ہے کہ وہ مردوں کو ٹھوکر مارے تو وہ زندہ ہو جائے، وہ کوڑیوں پر ہاتھ پھیرے تو وہ شفا یاب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے میرے آقا کا تذکرہ آنے والا تھا، اتنے میں حضور خود ہی تشریف لے آئے اور میرے آقا کہتے صحابہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا حضور ہم یہ بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہوا کذالک، تم نے جس نبی کی جو شان بیان کی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے، جی بے شک ان کی شان بڑی بڑی ہے، لیکن میرے صحابہ سن لو، الا وانا حبیب اللہ، سنو میں اللہ کا حبیب ہوں، لواء الحمد یوم القیامت بیدی ولا فخرا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جتنے نبیوں کا تذکرہ تم نے کیا ہے یہ سارے نبی میدان محشر میں میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو، لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ بے شک بے شک بے شک یہ سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں، بے شک بے شک لیکن میں فخر نہیں کرتا۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی سمجھو تو صحیح، لوگ سیرت کا جلسہ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، میں منع نہیں کرتا، سیرت کا جلسہ کرنا چاہیے، لیکن کبھی مقام مصطفیٰ کا بھی تو جلسہ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کبھی میلاد مصطفیٰ کا بھی تو جلسہ کرو، کبھی عصمت رسول کا بھی تو جلسہ کرو۔ اور یہ جلسہ کرنا یہ بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو میرے آقا کے صحابہ کا طریقہ ہے، بلکہ یہ تو فرشتوں کا طریقہ ہے کہ وہ حضور کی عظمت کے جلسے منعقد کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہمارا صرف نہیں، یہ طریقہ تو فرشتوں کا ہے، صحابہ کا ہے۔ بتاؤ یہ عظمت نہیں بیان ہو رہی تو کیا بیان ہو رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سنی اپنے جلسوں میں سیرت نہیں بیان کرتے، صرف عظمت رسول بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں واہ، اگر عظمت رسول کا چیپٹر پورا ہو جائے، عظمت رسول تک کوئی پہنچ جائے، کوئی جان سکتا ہے کہ ان کی عظمت کیا ہے؟ حویلی روح کو، آنکھوں کو دروازہ کیا جائے، یا رسول اللہ بلندی کی کوئی حد ہو تو اندازہ کیا جائے، کون اندازہ لگا سکتا؟ ان کے غلاموں کے مقام کا اندازہ نہیں لگا سکتے، بے شک ان کے غلاموں کے مقام کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لائے۔ کون عمر؟ جو میرے حضور کے غلام ہیں، توجہ ہے، حضور کے صحابی ہیں، وہ سامنے سے تشریف لائے۔ سنیے، جب سامنے سے تشریف لائے تو حضرت جبریل کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عمر آ رہے ہیں، حضور عمر آ رہے ہیں۔ کون ہے جبریل؟ سید الملائکہ ہے جبریل، جی بے شک فرشتوں کے سید و سردار کا نام ہے جبریل۔ بے شک اللہ اکبر۔ مکین سدرۃ المنتہا کا نام ہے جبریل۔ اور ہر انسان ایک نبی کا صحابی ہوگا، جتنے صحابی ہیں ایک یا دو نبی کا صحابی، لیکن جبریل وہ ہے جو ہر نبی کا صحابی۔ بے شک بے شک بے شک بے شک وہ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے کہا جبریل کیا آسمان والے بھی عمر کو جانتے ہیں؟ کیا آسمان والے بھی میرے عمر کو جانتے ہیں؟ حضرت جبریل نے جو جملہ کہا سنیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے آپ کے عمر کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمین والے تو جان نہیں سکتے نا، ان کے غلاموں کو نہیں جان سکتے، زمین والے ان کے غلاموں کا مرتبہ نہیں جان سکتے، تو پھر اس نبی کا مرتبہ کیسے جانے؟ میرے امام کہتے فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے بھرے تیرا اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت حضور عادل میاں قادری۔ یہ کہتے لوگ کہتے حضور کی عظمت کیا ہے، کتنا علم ہے، کتنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم ان کے غلاموں کی عظمت نہیں جان سکتے۔ یہ میں نہیں کہتا، حضرت جبریل کہتے ہیں، بے شک بے شک وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر میرے عمر کی فضیلت بیان کرو، بتاؤ میرے عمر کی فضیلت کیا ہے۔ پتہ چلا
کہ حضور اپنے غلاموں کی فضیلت سننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اپنے غلاموں کی فضیلت سننا چاہتے ہیں. وہ کیسے بدبخت ہیں جو غلام ہونے کا دعویٰ بھی کرے لیکن نبی کی فضیلت راس نہ آئے. نبی ہو کر غلاموں کی فضیلت سنتا ہے تو تم غلام ہو کر نبی کی فضیلت نہ سنو تو مر جاؤ. یہ تو ایسی نبی کا حق کیا ہے؟ بتاؤ, سوچو. یہ سوچنے والی بات نہیں ہے. نبی کہتے ہیں کہ میرے غلام کی فضیلت بیان کرو, اور آج کوئی نبی کی عظمت بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو عظمت بیان کرتے ہیں, سیرت نہیں بیان. کیوں نہیں سیرت بیان کرتے؟ کیوں نہیں سیرت بیان کرتے؟ لیکن ہاں, ہم سیرت اس انداز میں بیان کرتے ہیں جس انداز میں ہمارے اکابرین نے بیان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سیرت بیان کرتے ہوئے یہ نہیں کہتے کہ میرا نبی وہ ہے جو حلیمہ کی بکریاں چراتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ, بہت بڑے شیخ کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں بے وقوف, تو نے حضور کو صرف حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا, سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل کے آگے نہیں دیکھا. تو نے صرف بکریوں کے پیچھے دیکھا ہے, حضرت جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. مقام اقصیٰ میں, مسجد اقصیٰ میں انبیاء کے آگے نہیں دیکھا. تو پھر تو نے دیکھا کیا ہے؟ تو نے دیکھا کیا ہے؟ تو حضور کی عظمت سے واقف کہاں ہے؟ سبحان اللہ. ہم یہ سیرت نہیں بیان کرتے, ہم یہ نہیں کہتے. اللہ اکبر. حضور نے کہا بتاؤ میرے عمر کی فضیلت کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آؤں. توجہ ہے, سن رہے. کہا میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آؤں, یعنی 900 سال, 1000 سال. حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آؤں, میری عمر ختم ہو جائے گی لیکن آپ کی عمر کی فضیلت نہیں ختم ہوگی. یہ فضیلت حضرت عمر کی ہے. اس نبی کی فضیلت کیا, اس کی عظمت کا عالم کیا؟ بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ, صلوا علیہ وآلہ. کون ہے جو ان کی عظمت کو سمجھ سکے, جان سکے اور وہاں تک پہنچ سکے؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, مجھے ہی دیکھا. اور میں بیان کیا کر رہا تھا کہ صحابہ نے کیا کہا, حضور نے کیا فرمایا کہ الا انا و ابی حبیب اللہ. فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں اور اللہ نے میرے ہاتھ میں لواء الحمد دیا ہے. یوم قیامت کو سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے. ولا فخرا, لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا. اچھا, ملا علی قاری لکھتے ہیں مرقات کے اندر, وہ کہتے ہیں یہ بات تو فخر کرنے کی ہے. فخر کرنے کی ہے یا نہیں؟ لیکن حضور فخر نہیں کرتے. کیوں؟ یہ بھی سنو. کہتے حضور کیوں نہیں فخر کرتے؟ ہمارے ہاں تو کوئی محلے کا پارشد بن جائے تو ساری زندگی اسی پر فخر کرتا رہے. کوئی پردھان بن جائے اسی پر فخر کرتا رہے. کوئی پردھان بیٹھا ہو برا نہ مانے, یہ فطری بات ہے. یہ ہے ہمارے بچوں کا عالم تو یہ ہے کہ وہ ایسی باتوں پر فخر کرتے ہیں جو معیوب ہے, اس پر یہ فخر کر رہے ہوتے ہیں. ان سے پوچھو کس بات پر فخر کر رہے ہو, تو یہ کہتے ہیں میں دبئی گھوم کے آیا ہوں, مجھے فخر ہے. میں جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر دیکھ کر آ گیا ہوں, مجھے بڑا فخر ہے. میرے پاس تو جو ہے وہ آئی فون ہے تو مجھے بڑا فخر ہے. میرے پاس تو فلاں مہنگی بائک ہے, مجھے بڑا فخر ہے. اور کہنے میں حیا آتی ہے, مجمع میں کہنا نہیں چاہیے, لیکن یہ حقیقت ہے. اصلاح کے لیے کہتا ہوں, آج کل نوجوان تو اپنی گرل فرینڈز کی تعداد پر فخر کر رہے ہیں, اس بات پر فخر کر رہے ہیں. آپ ذرا سوچو تو, غور تو کرو کہ جو بات تمہارے لیے اللہ اکبر معیوب ہے, گناہ ہے, تم اس بات پر فخر کر رہے ہو. لیکن میرے آقا فرماتے میں انبیاء کا امام ہوں, وہ سارے نبی میرے جھنڈوں کے نیچے کھڑے, میں فخر نہیں کرتا. مولا علی قاری کہتے ہیں کیوں نہیں فخر کرتے؟ انسانوں کا باپ حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو, بات تو فخر کی ہے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام جس کے حسن کو دیکھ کر مصر کے بازار میں 3 مہینے تک لوگوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا, وہ حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہے, بات تو فخر کی ہے. وہ حضرت عیسیٰ جو کلمۃ اللہ ہے, روح اللہ ہے, جن کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے ہیں, وہ حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے, بات تو فخر کی ہے. لیکن حضور فرماتے میں فخر نہیں کرتا. تو مولا علی قاری کہتے ہیں حضور کیوں نہیں فخر کرتے؟ اس لیے کہ یہ بات حضور کے فخر کے لیے نہیں, یہ تو ان نبیوں کے فخر کی بات ہے کہ ان کو حضور کا جھنڈا ملا ہے, وہ حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں. یہ تو ان نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے.
حضور کے لیے فخر کی بات کیا ہے کہ وہ دنا فتح اللہ کی منزلوں میں رب کی بارگاہ میں عز و نیاز پیش کر کے آئے ہیں. یہ حضور کے لیے فخر کی بات ہے. یہ تو ان نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے جو حضور کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں. فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے. جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. ناز کرو اپنے مقدر پر کہ ہمیں نبی ملا تو امام الانبیاء. وہ نبی اللہ اکبر جس کی طرح دنیا میں کوئی نہیں. آپ پڑھ لیں اور اگر اپنوں کی بات پر اعتبار نہ ہو دوسروں کو پڑھیں. بہت بڑا ڈاکٹر ہے, رائٹر بھی ہے, سائنٹسٹ بھی ہے. اس کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ. وہ لکھتا ہے, اس نے کتاب لکھی. ایک نجی محفل شادی کی تقریب میں تھا, کھانا کھاتے ہوئے چرچا چل گیا. ایچ ہارٹ بھی بیٹھے تھے اور بھی لوگ بیٹھے تھے. چرچا چل گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا کون ہے, سب سے بڑا کون ہے دنیا میں. چرچا چلا تو کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سب سے بڑی ہے. کسی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سب سے بڑی ہے. کسی نے کہا نہیں, سائنس کی دنیا میں جو انقلاب برپا ہوا ہے نیوٹن کی وجہ سے ہوا ہے, آئنسٹائن کی, نیوٹن کی ذات سب سے بڑی ہے. کسی نے کہا نہیں, آئنسٹائن سب سے بڑا ہے. تو ڈاکٹر ایچ ہارٹ کہتا ہے کہ نہیں, آپ پریشان نہ ہو, بلکہ میں تحقیق کروں گا اور تحقیق کر کے 100 آدمیوں کی لسٹ بناؤں گا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ تر جن سے دنیا متاثر ہوئی ہے, جن کو دنیا میں اہمیت حاصل ہے. 100 لوگوں پر تحقیق کی اس نے, نہ جانے کتنے لوگوں پر تحقیق کی, لیکن 100 لوگوں کی فہرست بنائی. یہ کتاب اس نے لکھی. اس کتاب کا نام The 100 ہے. وہ کتاب اس نے ترتیب دی. جب وہ کتاب پریس میں پہنچی تو لوگ قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ عیسائی ہیں, اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے نمبر پر دیں گے. کوئی کہہ رہا تھا نہیں, یہ پیشے سے ایڈوکیٹ ہیں, اس لیے ابراہم لنکن کا نام یہ پہلے نمبر پر دیں گے. کوئی کہہ رہا تھا نہیں, یہ سائنٹسٹ ہیں, اس لیے یہ نیوٹن کا نام پہلے نمبر پر دیں گے. میں نہیں کہتا, نوجوانوں تم خود ہی گوگل کر کے سرچ کر لو. جب وہ کتاب پریس سے باہر نکلی, The Book 100, first name in the Book 100 was the name of only prophet. اتنے 3 سال کی محنت کے بعد اس نے کتاب لکھ کر دنیا کو بتایا, دنیا والوں, دنیا میں اگر کوئی سب سے اونچے قد کا حامل ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کا نبی اللہ اکبر رسول عربی ہے. اسی کو میرے امام کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا, ساتھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. ہمارے تکبیر, وہ کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا, سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کون ہے ان سے اونچا؟ اللہ اکبر. لاؤ کسی کا کردار میرے نبی کی طرح, لاؤ کسی کا اخلاق میرے نبی کی طرح. اللہ اکبر. لاؤ کسی کی صورت میرے نبی کی طرح. پتہ ہے, معلوم ہے, حسن میں لاجواب, گفتار میں لاجواب, کردار میں لاجواب, اخلاق میں لاجواب. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے پوچھو کہ نکاح کی سنت کیا ہے, وہ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا. لیکن دنیا کا زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جس کو میرے نبی نے ٹچ نہیں کیا, بلکہ ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب پکار کر کہتی ہے ذالکل کتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں ہر چیز کا ڈیٹیل ایکسپلینیشن موجود ہے, کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا. لیکن افسوس ہے, عشق کا دعویٰ کرنے والے حضور کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. یہ عشق کی دلیل نہیں ہے, یہ عشق کا طریقہ نہیں ہے. اگر عشق خوبصورتی دیکھ کر ہوتا ہے, اگر عشق حسن دیکھ کر ہوتا ہے, تو میں تم سے پوچھتا ہوں, بتاؤ کائنات میں حضور سے زیادہ حسین کون ہے؟ کون ہے ان سے زیادہ حسین؟ اللہ اکبر. ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ مصر کی عورتوں نے انہیں دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیا, کٹ گئی. لیکن آپ تو حضرت یوسف کے امام ہیں, آپ تو ان کے امام ہیں, آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیوں نہیں ہوتا؟ میرے آقا نے کہا, عائشہ میرے ساتھ کمرے میں آؤ. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں تشریف لے گئیں
اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑتے ہوئے تیز قدموں سے باہر نکل آئے. حضور بھی پیچھے تشریف لائے. میرے آقا نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں ایسا لگا کہ جیسے اتنی روشنی پھیلی کہ میں نے جنتیوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھا. میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا, جہنم کو بھی دیکھ لیا. خود فرماتی وَكَأَنِّي أَنظُرُ فِي الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا. میں نے دیکھا کہ جنتی ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں. میں نے دیکھا جہنمی ایک دوسرے پر گر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. یا رسول اللہ میں ایسا لگا کہ میری آنکھیں چوندیا جائیں گی, میں غش کھا کر گر جاؤں گی, اس لیے میں باہر آ گئی. میرے آقا کہتے ہیں عائشہ تمہیں پتہ ہے یہ کیوں ہوا؟ کہتی یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں. حضور فرمایا عائشہ میرے حسن پر اللہ نے 70,000 غیرت کے حجابات ڈالے ہوئے. 70,000 پردے ہیں. اگر میں ان میں سے ایک پردہ بھی اٹھا دوں تو دنیا والے تاب نہیں لا سکتے. یہی بہتر ہے کہ وہ پردہ پوش رہے, وہ اگر جلوہ کرے تو کسے ہوش رہے. کہتے ہیں کہ اگر میں اٹھا دوں تو کوئی تاب نہیں لا سکتا. 70,000 پردے. حضور کا حسن اللہ اکبر. پوچھو حضرت ام معبد سے, وہ بتائیں گے حضور کا حسن کیا ہے. پوچھو اللہ اکبر حضرت ابو طفیل سے, وہ بتائیں گے حضور کا حسن کیا ہے. اگر حضور کا حسن جاننا چاہتے ہو تو ویسے کرنی سے پوچھو. ساری زندگی نہیں دیکھا, ساری زندگی نہیں دیکھا, لیکن عشق ہو تو ایسا ہو, عشق ہو تو ایسا ہو. ساری زندگی حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے. حضور یمن کی طرف اپنے گریبان کو کھول کر کہتے تھے کہ مجھے یمن سے عشق کی ہوا آتی ہے, مجھے یمن سے میرے عاشق کی خوشبو آتی ہے, ٹھنڈی ہوا آتی ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عاشق ہے یمن میں رہتا ہے, لوگ کہاں کہاں سے آپ کی بارگاہ میں آ گئے. ابھی مجھ سے پہلے میں سن رہا تھا کوئی مولانا صاحب یا خطیب صاحب بیان فرما رہے تھے حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن تو قریب میں ہے, سلمان فارس سے آ گئے, بلال حبشہ سے آ گئے, حضرت طبیب فلسطین سے آ گئے. یا رسول اللہ یمن تو قریب میں ہے, وہ کیسا عاشق ہے جو آج تک آپ کے دیدار کے لیے نہ آیا. دیکھو عشق کیا, عشق کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. حضور نے فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے, بیمار ماں ہے, جس کی وجہ سے وہ میری بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا. پتا چلا, معلوم ہوا کہ عشق کا دعویٰ جو کرے وہ حضور کی پیروی کرے, حضور کی اتباع کرے. جی بے شک حق ہے. ماں کو چھوڑ کر اگر پیر کی محفل میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے اور ماں بلکتی رہے تو یہ حضور کا عشق نہیں. بے شک حق ہے, بے شک. پتا چلا بیٹا تبلیغ کاٹنے 40 دن چلا گیا, ماں دھکے کھا رہی ہے, یہ حضور کا عشق نہیں ہے, یہ حضور کا عشق نہیں ہے. ماں کو راضی کرو, ماں کو راضی کرو اگر حضور کا عشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ماں سے کہنے لگے ماں میں تیرا حق ادا کروں یا اللہ کا حق ادا کروں, اپنے حق معاف کر دے. ماں نے کہا جا بیٹا میں نے معاف کر دیا. حضرت بایزید بستامی نکل گئے 10 سال تک یا 14 سال تک جنگلوں میں اللہ کو تلاشتے رہے, راہ حق کے مسافر رہے. 10 سال کے بعد 14 سال کے بعد ایک دن بستان کے قریب سے گزر ہوا تو سوچنے لگے کہ آؤ ماں سے ملاقات کر لیں, ماں سے مل لیں. تو رات میں ٹھنڈک کا زمانہ تھا, سردی کی لمبی راتیں تھی. گھر آئے تو سوچنے لگے ساری زندگی جب ماں کو آرام نہیں دیا ہے, کوئی خدمت نہیں کی ہے, تو اب رات میں اسے اٹھا کے تکلیف کیوں دوں. تو رات وہیں دروازے کے باہر کھڑے رہے, پوری رات کاٹ دی. جب تہجد کا وقت ہوا نالی سے پانی آیا, سمجھ گئے کہ میری ماں تہجد کے لیے بیدار ہوئی, تہجد کے لیے بیدار ہوئی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بایزید بستامی نے دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازے پر دستک ہوئی تو آپ کی امی نے اندر سے کہا بیٹا بایزید تو آ گیا, تو آ گیا. ماں تو ماں ہوتی ہے نا, وہ بچوں کے دستک کے انداز سے جان جاتی ہے کہ میرا بیٹا ہے یا کوئی اور ہے. اللہ اکبر. اگر عشق کا دعویٰ کرتے ہو ماں باپ کی فرما برداری کرو, ماں باپ کی فرما برداری کرو. عشق رسول کا دعویٰ ہے تو ماں کی فرما برداری کرو, باپ کی. میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا, حضور مسجد نبوی سے نکلے تو حضور نے فرمایا صحابہ کی صفیں لگی ہوئی تھی, میرے آقا فرماتے کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی یا میری ماں اور باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا.
अना उसल्ली फी सलात अल-इशा, और मैं इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, व अना अक़रअ फ़ीहा बिफ़ातिहतिल किताब, और मैं उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता। मैं नमाज में खड़ा होता, नमाज पढ़ा रहा होता, उसमें सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, और मेरी माँ खिड़की पे आती, पर्दा सरकाती और पुकारती, बेटा मोहम्मद। मेरे आका कहते मैं नमाज छोड़ देता, पहले माँ की बारगाह में हाजिर होता, उसका हुक्म बजा लाता, वापस लौटता, फिर नमाज अदा करता। बेशक हक है, हक है। ये माँ बाप का हक है। रबी नूर में झंडा लेकर तुमने बहुत ऊंचा नारा लगाया और माँ घर में बैठी बिलक रही है, ये इश्क नहीं है। हुजूर की महफिल के नाम पर लाखों रुपए खर्च किया, लेकिन बाप जो है वो एक पान को तरस रहा हो, ये हुजूर का इश्क नहीं है। पीर की बारगाह में मोटी मोटी गड्डियां पेश की जाएं और बाप जो है वो पैसे पैसे का मोहताज हो, उससे हिसाब लिया जाए, ये इश्क नहीं है। इसे इश्क नहीं कहते। मुझे बताओ तो सही, ये इश्क है? ये नहीं है इश्क। इश्क क्या है? इश्क रसूल क्या है? पूछो हजरत वैसे करनी से। अल्लाह अकबर, सारी जिंदगी ना आ सके माँ की वजह से। हुजूर को देखने से बढ़ के कोई चीज हो सकती है? कोई चीज हो सकती है उनको देखने से बढ़कर? एक औरत हुजूर की बारगाह में आई, उन्होंने आकर अर्ज की, या रसूलल्लाह, मुझे बीमारी है, मिर्गी के दौरे आते हैं, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दें कि ये बीमारी खत्म हो जाए। देखो, हुजूर ने कहा कि अगर तू कहे तो मैं दुआ कर दूं, ये बीमारी खत्म हो जाए। सुनना, अगर तू कहे मैं दुआ कर दूं बीमारी खत्म हो जाए, लेकिन अगर तू सब्र करे तो अल्लाह इसका बदला तुझे आखिरत में अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा, हुजूर इसके बदले में आखिरत में मिलेगा तो मैं इस पर सब्र करती हूँ, लेकिन मैं औरत हूँ, गिरती हूँ, मेरा सतर खुल जाता है। हुजूर ये दुआ फरमा दें कि मुझे गश आए तो मेरा सतर न खुले। हुजूर ने कहा ठीक है, मैं दुआ करता हूँ। हुजूर ने दुआ फरमाई। शारीर लिखते हैं, एक फरिश्ता अल्लाह ने मुकर्रर फरमाया कि जब भी वो औरत गिरती तो वो फरिश्ता उनकी सतर पोशी करता। सुभान अल्लाह, ठीक है। लेकिन एक और साहबी हुजूर की बारगाह में आए, उन्होंने आकर कहा, या रसूलल्लाह, मेरी आंखें नहीं है, मेरी आंखें नहीं है, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह मुझे आंख अता फरमाए। मेरे आका ने वही बात कहा, अगर मैं दुआ कर दूं अल्लाह तुझे आंख अता फरमा दे, लेकिन अगर तू सब्र करे तो अल्लाह इसका बदला तुझे आखिरत में अता फरमाए। उन्होंने कहा, हुजूर नहीं, मैं सब्र नहीं करूंगा, मुझे आंखें चाहिए, मुझे आंखें चाहिए। अच्छा, मांगा किससे जाता है? किससे मांगा जाता है? नौकर से नहीं मांगा जाता, जी जी, बेशक बेशक, मजबूर और मोहताज से नहीं मांगा हक जाता, है, हक है। मांगा जाता है मालिक से, मांगा जाता है मुख्तार से। हुजूर से मांग रहे हैं, वसीले का इनकार करने वालों और हुजूर के इख्तियार का इनकार करने वालों, ये हदीस पढ़ो। मेरे आका ने कहा ठीक है, हुजूर ने उसको दुआ तालीम फरमाई, कहा जाओ 2 रकात नमाज पढ़ो और दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि नबीय्यका, ये दुआ करो, ऐ अल्लाह मैं तुझसे आंखें मांगता हूँ, किसके सदक़े में? अपने नबी के सदक़े में, अपने नबी के सदक़े में मांगता हूँ। वो गए, उन्होंने दुआ की, लौटे तो आंखों का नूर वापस आ गया, लौटे तो आंखों का नूर वापस आ गया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मेरे ताजु शरिया कहते, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, वो जो चाहे अता कर दे, वो जो चाहे अता कर दे, वही देते हैं, वही देते, उन्हीं से मिलता भी है। अगर इश्क चाहते हो ना, उन्हीं से मांगो, वही अपने इश्क की दौलत अता फरमाएंगे, बेशक हक है। उन्हीं से मांगो, वो अता फरमाएंगे। टाइम ज्यादा हो रहा है, मुझे पता है 11 बज गए हैं, मैं चूंकि आपने खाना भी नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया है, लेकिन जो खिजा इस वक्त आपको मिल रही है और मुझे मिल रही है, वो खाने से कहीं ज्यादा है। मैं जल्दी समेट रहा हूँ। अल्लाह अकबर, इन्होंने मौजू ही ऐसा दे दिया, हालांकि मैंने इश्क की ऐन पर भी अभी गुफ्तगू नहीं की है। ये मैं अपने तफाखुर के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं इश्क रसूल की अजमत के लिए कह रहा हूँ। मैंने उस पर अभी गुफ्तगू नहीं। अल्लाह अकबर, वही देंगे, वही देते हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वही देते हैं। लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह।
आज चंद लोग खड़े हो गए, वो कहते हैं हमें हाजत नहीं किसी और की, हम अल्लाह ही से मांगेंगे, अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देगा। मैं कहता हूँ ठीक है, हम भी अल्लाह ही से मांगते, वही हमारा रब है, हम मुशरिक नहीं, हमारा अकीदा ये नहीं, हम तो ये कहते हैं कि हुजूर जो अता फरमाते अल्लाह के अता फरमाने से अता फरमाते। बेशक हक है। लेकिन तुम कहते हो तुम्हें हाजत नहीं नबी की, तुम कहते हो तुम्हें नबी की जरूरत नहीं, तुम क्या, तुम्हारी औकात क्या? नबियों को भी मेरे नबी की हाजत है, नबियों को भी मेरे नबी की जरूरत है। मेरे इमाम कहते वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। उनकी जरूरत किसको नहीं है? कायनात को उनकी जरूरत है, आसमान को उनकी जरूरत है, जमीन को उनकी जरूरत है, जन्नत को उनकी जरूरत है, उनकी जरूरत सबको है। तुम वहां से फिर गए, वहां से मत फिरो, मत लौटो, इश्क रसूल की नेमत मांगो हुजूर से, इश्क रसूल की दौलत मांगो। इश्क मिल गया तो फिर क्या होता है? कहते हैं वो साहबी लौटे, उनकी आंखें वापस आ गई। शारीन लिखते हैं, मेरे शेख कहते हैं कि उस औरत ने कहा मुझे आखिरत में बदला चाहिए, लेकिन इन्होंने क्यों ना कहा कि मुझे आखिरत में बदला चाहिए? वो कहते नहीं मुझे आंखें चाहिए। क्यों? मेरे शेख कहते हैं इन्होंने इसलिए नहीं सब्र किया क्योंकि हुजूर को देखने से बढ़ के भला और कौन सी, हुजूर के दीदार से बड़ी कौन दौलत हो सकती है? इसलिए उस औरत का काम तो चलता था, लेकिन इस साहबी का काम नहीं चलता था। वो कहते थे या रसूल अल्लाह, उन्हें न देखे तो किस काम की है ये आगे, ये देखने की है सारी बहारा को। अगर आप ही को नहीं देखा तो फिर क्या देखा? आप ही को नहीं देखा तो क्या देखा? हुजूर मुझे आंखें चाहिए, मुझे बताओ हुजूर को देखना कितना है? लेकिन तुमने कभी दिल में इरादा किया है कि काश हमें हुजूर का दीदार नसीब हो जाए, काश हमें आका की ज़ियारत नसीब हो जाए? कभी दिल में ख्याल पैदा किया? कभी ये सोचा है कि हम भी हुजूर को देख लें? ख्वाब में सही एक मरतबा हुजूर का दीदार तो हो जाए। जितने नौजवान बैठे, मैं सबको कहता हूँ मेरे भाइयों, अगर हुस्न देखने की तमन्ना है ना, तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें हमारे और तुम्हारे नबी का दीदार नसीब फरमाए। सुभान आमीन। जो इरादा करता है, तवज्जे करता है, दिन में 100 मरतबा कम से कम दरूद पढ़ा करो, 100 मरतबा दरूद पढ़ो, हुजूर का दीदार नसीब। अगर इश्क चाहते हो, तकरीर के बाद मुझसे मिलो, मैं तुम्हें वो दरूद बताता हूँ जिसको पढ़ने से हुजूर का दीदार नसीब होता है। होगा, मैं बताऊंगा, बता दूंगा, महफिल में बताऊंगा तो लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए मैं महफिल के बाद व्हाट्सएप पर आप कहेंगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पर या जो भी कहेगा मैं इंशाल्लाह उस पर सेंड करूंगा, जिससे हुजूर का दीदार नसीब हो। वो दरूद पढ़ो, है वो तरीके, पढ़ो, सच्ची लगन हो, अल्लाह दीदार अता फरमाएगा। बेशक बेशक हक है, हक। अल्लाह दीदार अता फरमाएगा। तवज्जो करके तो देखो, कोशिश करके तो देखो। तुम्हारी सारी कोशिश है ताजमहल देखने की, तुम्हारी सारी कोशिश है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर देखने की, तुम्हारी कोशिश है कश्मीर की वादियां और स्विट्जरलैंड की हसीन वादियां देखने की, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ आशिकों का तरीका ये नहीं। आशिक तो यूं कहते हैं हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, हमें काबा तो देख चुके, काबे ने भी काबा देखो। आओ आओ, वो देखो, वो देखो, उन्हें देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें देखने की ख्वाहिश पैदा करो। जिसके दिल में ख्वाहिश हुई, इरादे से महफिल मुनक्किद किया करो, ये सोच कर कि ये महफिल सैयद साहब के लिए नहीं, जमाल भाई से भी कहता हूँ, आप सभी से कहता हूँ, आप सब इस वक्त एक हैसियत से मेरे स्टूडेंट होते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, बेशक बेशक, ठीक है? तो खैर मैं ये इस्लाह इसलिए कर रहा हूँ, महफिल मुनक्किद कीजिए, ठीक है, उलमा को बुलाएंगे, जाहिर है शोरा को बुलाएंगे, लेकिन दिल का इरादा कुछ और होना चाहिए। जी बेशक बेशक। सैयद साहब आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, शायर साहब आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। अपनी महफिलों का इनेकाद ये सोच कर करो कि कोई आए या ना आए, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। ये सोच कर करो, ये सोच कर करो। अगर सच्चा इश्क है, अगर इश्क है तो फिर यही होना चाहिए।
आशिकों का तरीका ये, वो किसी और के लिए नहीं, वो अपने नबी के लिए महफिल मुनक्किद करते हैं। बेशक बेशक और जिसने उनके लिए महफिल मुनक्किद की वो जरूर आते हैं, बेशक हक है। वो जरूर आते हैं। और वो जिधर आ गए, वो जिधर आ गए, जिधर से गुजर गए, जहां जहां से वो गुजरे, जिधर जिधर पहुंचे, कदमों ने उनके खाक को कुंदन बना दिया। वो जिधर से गुजर जाते हैं जहन्नमियों को जन्नत का पुष्टा मिल जाता है। वो जिधर से गुजर जाते हैं जहालतों के बाजार ठंडे पड़ जाते हैं। वो जिधर से गुजर जाते हैं बिगड़ी हुई तकदीरें संवर जाती हैं। मेरे इमाम कहते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का अलमदान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये है इश्क। इश्क तो ये है। इश्क का मौजू बहुत वसी है, याद रखना। मैं मुकदमा बयान कर रहा हूँ, इश्क का मौजू बहुत वसी है। इश्क है क्या? हुजूर को देखना, हुजूर को देखना, ये तमन्ना पैदा कर। हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं आए ना, नहीं आए। एक मर्तबा आए भी, लेकिन खैर वो वाकया फिर लंबा होगा। लेकिन आए थे, लेकिन देख न सके हुजूर को, लेकिन आशिक थे। बेशक बेशक मेरे आका ने अपने उस आशिक सादिक के लिए कहा कि लोगों, कोई जाए यमन मेरे उवैस को मेरा सलाम कहे। कोई जाए यमन मेरे उवैस को मेरा सलाम कहे। उनके आशिक उन्हें जहां से पुकारे वो उनकी मदद के लिए आते हैं। अल्लाह अकबर, वो उसके दरूद को, उसके सलाम को सुनते हैं। बेशक बेशक कभी दिल से पढ़ के तो देखो, कभी दिल से पुकार के तो देखो। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। वो अपने आशिकों को पहचानते भी, पहचानते भी। अल्लाह अकबर, उनकी मदद भी फरमाती। बस ये है कि वो आएंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। अल्लाह अकबर, तुम जो है वो हुजूर का इश्क अपने कलेजे में पैदा करो। हुजूर फरमाते जाए कोई मेरे उवैस को मेरा सलाम कहे। दो लोग गए, हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। दोनों लोग आए और आए तो हजरत वैसे करनी से मिले ना। तो हजरत वैसे करनी को कहा कि हजरत उमर ने कि तुम यमन में रहते थे, सारी जिंदगी आए नहीं हुजूर से मिलने, सारी जिंदगी आए नहीं। तो आशिक का तेवर बदल गया, तेवर बदल गया। कहा कि अच्छा तुम तो सारी जिंदगी मेरे हुजूर के साथ रहे ना, तो बताओ मेरे हुजूर का चेहरा मुबारक कैसा था? सुभान अल्लाह। बताओ मेरे हुजूर के अबरू, हुजूर की भवें आपस में जुड़ी हुई थी या खुली हुई थी? सवाल कर दिया आशिक ने। तो हजरत उमर कहने लगे कि वो हैरत में पड़ गए। कहा कि हुजूर का चेहरा तो ऐसा चेहरा था कि कभी जी भर के कोई देख न सका, जी बेशक कभी किसी की हैसियत न थी कि हुजूर के चेहरे पर नजरें जमा सके। ये नहीं हो सकता था। उनके चेहरे में रोब ऐसा था, चेहरे पे वकार है। हुजूर खुद फरमाते हैं मेरे भाई यूसुफ को अल्लाह ने मीठा हुस्न अता फरमाया और मुझे नमकीन हुस्न अता फरमाया। बेशक अल्लाह अकबर। एक दिन हुजूर ने काली चादर ओढ़ी। सुन रहे हैं आप या मैं खत्म कर दूं? पीछे वाले शायद कुछ मुतगय्यर हो रहे हैं। सब सुन रहे हैं? जी जी। थोड़ी देर और सुनेंगे, 10 मिनट इंशाल्लाह। हुजूर ने काली चादर ओढ़ी, काली चादर हुजूर ने ओढ़ी और ओढ़ करके वो मेरा नबी हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने खड़े हो गए और हुजूर ने फरमाया कैफ तरूनी या आयशा, ऐ आयशा बताओ ना मैं कैसा लग रहा हूँ, बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं इस आलम कैफियत में जो है वो वहां पहुंच जाता हूँ कि अम्मा आयशा सिद्दीका ने क्या जवाब दिया होगा। महबूब आए, महबूब रब्बिल आलमीन है, उन्होंने क्या कहा होगा? या रसूल अल्लाह, क्या कहा होगा? आप जैसा तो अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। उनके दिल में क्या ख्याल आया होगा? वो यही पुकार कर उन्होंने कहा होगा। अगर मैं उसे अल्लाह अकबर अहमद रजा की जबान में बयान करूं, आला हजरत की जबान में बयान करूं, तो कुछ अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यूं कहा होगा कि लम यादी नज़ीरु कफी नज़र मुस्लिम तुझे शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहद सरा जाना, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माए नबूवत है, ए जलवे जानाना। अल्लाह अकबर। यही तो कहा होगा। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है या रसूल अल्लाह,
آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چہرے کی چمک نے ڈسچارج ہو گیا ہمارا. چادر کی سیاہی کو نکھار دیا اور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو بڑھا دیا ہے. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں حضور کا حسن کیا ہے؟ نوجوانوں، بچوں اور بچیوں سب سے کہتا ہوں، دل میں ارادہ کرو ایک مرتبہ حضور کا دیدار ہو. ایک مرتبہ یہ ہو گیا، زندگی سنور جائے گی. زندگی سنور جائے گی. جتنے وظیفے کرتے ہو گناہوں کو چھوڑنے کے، ایک مرتبہ یہ ارادہ کرو، محنت کر لو، حضور کا دیدار ہو گیا تو اللہ خود بخود تمہاری قسمت سنوار دے گا. بے شک بے شک. یہ کرو، درود پڑھو، صبح و شام درود پڑھو، اٹھتے بیٹھتے درود پڑھو. اور کسی غیر سے مت پوچھنا کہ کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے. اگر درود پڑھنے کا طریقہ پوچھنا ہو تو میرے امام سے پوچھنا. وہ کہتے ہیں جب درود پڑھنا ہو تو ایسے پڑھا کرو: کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافعِ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، کافہ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. یہاں تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہاں تو لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد مت پڑھو، فلاں کے بعد مت کرو، فلاں کے بعد مت کرو، اتنی مرتبہ پڑھو، اتنی مرتبہ. میرے امام کہتے ہیں جب حضور پر درود پڑھنا ہو تو کروڑوں کی تعداد میں پڑھا کرو، بے شمار پڑھا کرو، بے شمار پڑھو. یہ کر لو، اپنے دل میں ارادہ بنا لو. اللہ اکبر. حضور عطا فرمائیں گے، دیدار کا شرف عطا فرمائیں گے. یہ عاشقوں کا طریقہ یہی ہے عاشقوں کا طریقہ. پوچھتے ہیں حضرت اویس قرنی، عمر آپ ہی بتائیے کہ حضور کی ابرو آپس میں ملے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ حضرت عمر حیرت زدہ ہو گئے تو حضور کا عاشق بولا. حضرت عمر بھی عاشق ہیں لیکن حضرت اویس قرنی ایسے عاشق ہیں جو حاضر نہ ہو سکے. کہتے ہیں کہ عمر، حضور کے ابرو جب کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے معلوم ہوتے، جب قریب آ کر کے دیکھتا تو کھلے ہوئے معلوم ہوتے. یہ میرے حضور کے ابرو ہیں، یہ میرے حضور کے ابرو. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، عاشقوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ شریعت کی ذمہ داریوں سے دامن بچا کر جو ہے وہ عشق کا دعویٰ کرے. عاشقوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مرتے وقت بھی دم آخر بھی پکار کر کہتے یا رسول اللہ سب کچھ چلا جائے لیکن آپ کا عشق ہاتھ سے نہ جانے پائے، ایمان کی دولت ہاتھ سے نہ جانے پائے. اگر تم شریعت کے قانون کو توڑو گے، دین کی اہمیت کو پامال کرو گے تو یاد رکھو اسی کا سچا ہے جو اللہ اکبر اپنا ٹائم بھی دین کے لیے دیتا ہے، اپنا وقت بھی دین کے لیے دیتا ہے، اپنا پیسہ بھی دین کے لیے دیتا ہے اور اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی جان بھی دین کے لیے پیش کر دیتا ہے. وہی سچا عاشق ہے، اسی کو عاشق کہنے کا حق ہے، وہی اپنے آپ کو عاشق کہہ سکتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم رات کی تنہائی میں لحاظ کے اندر گھس کر موبائل پر بلو فلمیں بھی دیکھیں اور دن میں ہاتھ اٹھا کر حضور کے نام کا نعرہ بھی لگائیں، یہ سچے عاشق کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ، 5 وقت کی نماز چھوڑ کر اگر تم کتنا ہی بڑا جھنڈا اٹھا لو، یہ سچے عاشق کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. پڑوسیوں کا، گھر والوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا حق مار کر اگر تم کہو کہ میں عاشق ہوں تو یہ صداقت کی دلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ جب رات کی تنہائیوں میں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، نگاہ گناہ کی طرف جانے لگے تو عشق آڑ بن کے کھڑا ہو جائے. اللہ اکبر. نماز کا وقت گزرنے لگے تو عشق آڑ بن کے کھڑا ہو جائے. اللہ اکبر. جب حقوق کی تلفی ہونے لگے تو عشق آڑ بن کے کھڑا ہو جائے. عشق تو وہ ہوتا ہے کہ جب قدم بہکنے لگے، خیالات پھسلنے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، اس وقت عشق سامنے کھڑا ہوتا ہے. تب کوئی جا کر پکارتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ وہ آگ ہے جو اللہ اکبر گناہوں کی آگ کو بھی بجھا دے گی. یہ عشق رسول وہ آگ ہے اللہ اکبر جو خرافات کی آگ کو بھی بجھا دے گی. یہ وہ آگ ہے جو زنا کی آگ کو، تکبر کی آگ کو، گھمنڈ کی آگ کو، غیبت کی آگ کو، چغلی کی آگ کو اور اللہ اکبر جہنم کی آگ کو بھی بجھا دے گی. یہ وہ عشق رسول کی آگ ہے جس کے کلیجے میں لگ گئی وہ پار ہو گیا اور پھر جو اس سے بچ گیا، اس سے رہ گیا، وہی محروم ہے. اللہ ہم سب کو عشق رسول کی دولت سے سرفراز فرمائے، عشق رسول کی دولت سے ہمیں ہمکنار فرمائے. اللہ یہاں بھی ہمیں عشق رسول دے اور ہمیں جو ہے وہ ہمیں یہاں بھی عشق رسول کی برکات دے اور وہاں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے. دیکھو
بھائیوں میں تم سے اپیل کرتا ہوں، جو کہ موضوع عشق تھا اس لیے میں کوئی زیادہ اصلاحی بات نہیں کر سکا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا عشق رسول پر گفتگو کیجیے گا، تو میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کر دی۔ اب میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ اس وقت ضرورت ہے امت کی اتفاق اور اتحاد، اتفاق کے ساتھ رہیے، یونٹی کے ساتھ رہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے مہینے سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلا شبہ یہ کوئی خطابت کا عنوان نہیں ہے، یہ کوئی ایسا چیپٹر نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ فن خطابت دکھایا جائے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں اور سبھی سے، خطبہ سے بھی، اپنے جو ہم عمر ہیں جو بڑے ہیں میں ان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی ایسا چیپٹر نہیں ہے، یہ وہ چیپٹر ہے جس کے لیے ہمیں راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دعا کرنا ہوگا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا ضرور کر سکتے ہیں، دعا کا ہتھیار ہمارے پاس ہے۔ جس وقت جو جتنے مظالم فلسطین کی سرزمین پر ہو رہے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ ظلم تو یہ ہے کہ ظلم کرنے کے بعد بھی لوگ مظلوموں کو ظالم کہہ رہے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ چلے۔ اگر بھائیوں کی آپس میں نہ بن رہی ہو، اس وقت آپس کے تعلقات کو اچھا کر لو۔ امت میں اس وقت لڑنے کا وقت نہیں ہے، یہ اتفاق کا وقت ہے، اتحاد کا وقت ہے۔ آؤ ہم ایک ہو جائیں، ایک ہو کر مل کر جل کر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں، بلکہ حضور کی بارگاہ میں یوں عریضہ پیش کریں، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، اللہ اکبر، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھیں ہماری آنکھ مچولی، اپنا سینہ اپنی گولی، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ پیغام ہے میرا اس وقت آج کی اس تقریر سے، آپ اسے قبول فرمائیں، اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بچے، نوجوان، بچیوں کو بھی پڑھائی اور جو ہے وہ ایجوکیشن کی لائن پر آپ آگے بڑھائیے، انہیں اچھی جو ہے وہ انہیں ایجوکیشن دلائیے، اور ان کے لیے بھی اپنے دل کے دروازوں کو کھولیے کہ وہ آگے تعلیم حاصل کر سکیں، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ سکیں۔ میرے آقا نے یہ ہم سے کہا ہے، آپ نے 2014 میں سنا ہوگا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن یہ میرے آقا نے 1400 سال پہلے مدینے سے کہا تھا، ہم بیٹیوں کو بچائیں گے بھی، بیٹیوں کو پڑھائیں گے بھی، بچوں کو بھی پڑھائیے۔ نوجوان سو رہے ہیں، غفلت کی نیند میں ہیں، انہیں ڈبایا جا رہا ہے موبائل کے اندر، گیمز کے اندر، انہیں جو ہے وہ طرح طرح کی سیریز کے اندر بہکایا جا رہا ہے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، میرے نوجوانوں جاگو، بیدار ہو جاؤ، علم کی طرف کوشش کرو، ایجوکیشن کی طرف کوشش کرو۔ تمہارے پاس اس وقت دو ہی چیزیں ہیں جن کے اوپر تمہیں خوب محنت کرنی ہے، پہلی چیز ہے علم اور دوسری چیز ہے بزنس۔ ان دو چیزوں کے اوپر آپ جم کر محنت کیجئے، کوشش کیجئے۔ میں آپ سے ذمہ داری سے کہتا ہوں 10 سال ان دو چیزوں پر محنت کرو، 10 سال کے بعد یہی ملنا جو لوگ تمہارے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ تمہاری جوتیاں صاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر تم نے 10 سال ان چیزوں پر محنت کر لی، یہ خواب غفلت کا وقت نہیں ہے، موبائل چلانے کا وقت نہیں ہے، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر گھومنے کا پھرنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے امت کے لیے محنت کا، مشقت کا۔ اگر آپ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد تو کر سکتے ہیں نا۔ جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے وہ اتفاق ہے، اتحاد ہے۔ اگر آپ نے اس کو قائم کیا، اللہ آپ کو اس کی برکات عطا فرمائے گا۔ میں زیادہ کچھ بیان نہیں کر سکا، آپ بہت ہی اچھے انداز میں سنتے رہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور جناب محمد جمال صاحب کا بہت شکر گزار، انہوں نے میرے بارے میں بہت کچھ کہا، آپ نے بھی بہت اچھے انداز میں سنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علیہ البلاغ۔ نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ روشی پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نین و عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، تھوڑا سا ای کو دے دیئے گا۔ غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب
جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اور اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، اور آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی، جو تیرے قدموں پہ گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، اور کھیلے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ تو سن رہے تھے بڑے شوق سے، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا، ودعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حور گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان